جوہری جنگ انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر دے گی۔ یہ جنگ سے پہلے کی دنیا اور جنگ کے بعد کے تباہ ہونے والے زمانے کے درمیان ایک واضح فرق پیدا کر دے گی۔ بدترین صورتحال میں بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ ہزاروں مربع کلومیٹر کے اندر سب کچھ کو راکھ کر سکتی ہے، جس سے چند ہی گیوہے میں کروڑوں لوگ مارے جا سکتے ہیں۔ تاہم اصل خوف جنگ کے بعد آتا ہے۔ جوہری جنگ کے نتیجے میں آنے والا جوہری سرما اربوں افراد کو ہلاک کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ ہماری تہذیب کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ کیسا لگے گا؟ جب کوئی جوہری ہتھیار پھٹتا ہے تو یہ سورج سے بھی زیادہ گرم گیس کا ایک بلبلہ بناتا ہے۔ یہ انتہائی گرمی لمحوں میں کلومیٹرز کے اندر موجود ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ یہ ایک دہشت کا بلبلہ تیزی سے پھیلتا ہے، اپنے ہدف کے اوپر آسمان کو گھیر لیتا ہے اور ایک تباہ کن جھٹکا لہر پیدا کرتا ہے جو زیادہ تر فوری تباہی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ تصور کریں کہ سب کچھ توڑنا اور آگ لگانا بدترین صورتحال میں یہ ایک آگ کے طوفان میں تبدیل ہو جاتا ہے جو زمین پر موجود ہر چیز اور ہر شخص کو نگل جاتا ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد تباہی کے اوپر ایک بہت بڑا مشروم نما بادل ابھرتا ہے جو ہونے والی تباہی کی علامت ہے۔ تاہم آنے والے گھنٹوں میں اس سے بھی زیادہ خطرناک بادل بنتا ہے۔ جل رہے شہر، جنگل، کھیت اتنی حرارت خارج کرتے ہیں کہ وہ اپنا الگ موسمیاتی نظام اور ہوا کا نظام بناتے ہیں۔ گرم ہوا اور دھواں بلند ہوتے ہیں جو اپنے آس پاس کی تازہ ہوا کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ تازہ آکسیجن آگ کو مزید بھڑکتی ہے۔ یہ عمل ایک اوپر کی طرف جانے والی ہوا کا باعث بنتا ہے اور ایک بہت بڑا پاروکومولونوبس بادل بناتا ہے جو شعلے سے نکلنے والی کالا کوٹ اور ایروسول کو اسٹریٹوسفیر میں لے جاتا ہے۔ عام حالات میں بڑی آگ سے نکلنے والی کالا کوٹ بارش کے ذریعے جلدی صاف ہو جاتی ہے۔ تاہم ایک پاروکومولونوبس بادل اس بلندی تک پہنچ سکتا ہے جہاں بارش کے بادل بنتے ہیں۔ ٹروپوپوز سے اوپر ماحول سے کالا کوٹ ہٹانے کے لیے کوئی موسمیاتی نظام موجود نہیں ہے جس سے یہ سالوں تک بلند رہتا ہے۔ اگر یہ کسی ایک شہر میں ہوتا ہے تو یہ ایک المیہ ہے، لیکن یہ مقامی ہے۔ تاہم ایک مکمل جوہری جنگ میں باہمی یقینی تباہی کے منطق پر چلنے والے ممالک سینکڑوں ہزاروں جوہری ہتھیاروں کا استعمال ایک ساتھ کر سکتے ہیں، جس سے سینکڑوں آگ کے طوفان پیدا ہوتے ہیں اور 15 کروڑ ٹن تک کالا کوٹ براہ راست اسٹریٹوسفیر میں بھیجا جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں کالا کوٹ زمین کو اونچائی پر گھیرنا شروع کر دیتا ہے، زمین سے بہت اوپر سورج کی روشنی کو جذب کر لیتا ہے اور اسے سطح تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ یہ سائنس فائی کی طرح نہیں ہے جہاں آسمان تاریک ہو جاتا ہے اور سورج غائب ہو جاتا ہے۔ سرما اس وقت آتا ہے جب سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں تھوڑی کمی آتی ہے، اور اس صورت میں سورج کی روشنی کی ایک بڑی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ جوہری موسم سرما کی شدت اب بھی تحقیق کا ایک فعال شعبہ ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کتنا مواد شدید طور پر جلتا ہے اور دھماکوں کی حرارت سے کتنے آگ کے طوفان پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بدلے میں مختلف عوامل پر منحصر ہے، جیسے کہ کسی شہر کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، سال کا کون سا وقت ہے، اور آس پاس جنگل موجود ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ جوہری سرما مستقل نہیں ہے اور بالکل بھی نیا برفانی دور نہیں ہے۔ موسم پر پڑنے والے اثرات صرف اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کالا کوٹ ماحول میں رہتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ ایک دہائی ہے، اور پھر صاف ہو جاتا ہے اور درجہ حرارت معمول پر آ جاتا ہے۔ برخبر یہ ہے کہ یہ تیزی سے بدلتے موسم جو چند ہفتوں میں آ جاتے ہیں ہمارے موسمیاتی نظام کو اس سے کہیں تیز خراب کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار اس کے مطابق ڈھل سکے۔ اس نئے موسم میں ہمارے موسم بدل جاتے ہیں۔ سردیاں بہت لمبی ہو جاتی ہیں جبکہ گرمیاں کم ہو جاتی ہیں، سرد ہو جاتی ہیں، بالکل غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سمندروں کے اوپر کم بخارات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کم بارش ہوتی ہے اور ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر پڑتا۔ چونکہ ہماری غذا سورج کی روشنی پر منحصر ہے، اس لیے یہ نقصان دہ ہے۔ بغیر اچھی گرمیوں اور کافی بارش کے فصلوں کا موسم سکڑ جاتا ہے یا یہاں تک کہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ انسانیت کی اکثریت درمیانی عرض البلد میں رہتی ہے۔ یہ زمین کی ایک پٹی ہے جو ہماری نسل کے لیے مثالی درجہ حرارت رکھتی ہے۔ ایسا نہ صرف اس لیے ہے کہ یہ بہت گرم اور سرد نہیں ہے،
बल्कि इसलिए भी है कि ये वो जगह है जहां हम जो पौधे खाते हैं वहां सबसे अच्छे से उगते हैं। हम जो ज्यादातर खुराक इस्तेमाल करते हैं वो चंद इंतहाई मुअस्सर फसलों से आती है, जो बुनियादी तौर पर चंद ज़री लिहाज से पैदावार वाले इलाकों जैसे कि अमेरिका के अजीम मैदानों और यूक्रेन में पैदा की जाती। दुनिया की ये रोटी के टोकरियां फिर दुनिया भर में खुराक बरामद और भेजते हैं। जौहरी जंग के बदतरीन सूरत हाल में दरमियानी अर्ज़ अलबलद में दर्जा हरारत मुमकिना तौर पर कई सालों तक जमूद से नीचे रहेगा। इन हालात में कुछ भी नहीं उग सकता और दुनिया के रोटी के टोकरियां अचानक खाली हो जाएंगे। अगर खुराक की पैदावार खत्म हो जाती है तो खुराक पैदा करने वाले इम्कान है कि वो कीमतों में इजाफा करें या यहां तक कि दूसरे ममालिक को खुराक फरोख्त करना बंद कर दें, अगर वो अब भी अपने खेतों में काश्तकारी करने के काबिल है। ये कैलकुलेशन करना आसान है कि ज़मीन पर कितने लोग जिंदा रह सकते हैं। हम जो कल कैलोरीज पैदा कर सकते हैं उन्हें औसत फर्द की बका के लिए दरकार कैलोरीज से तकसीम करें। अगर लोगों की तादाद दस्तयाब कैलोरीज से ज्यादा है तो चंद हफ्तों के अंदर वो लोग जिंदा नहीं रहेंगे। इंसानियत के पास सिर्फ चंद हफ्तों का फसलों और खुराक का ज़ख़ीरा है, जो पैदावार में इस कमी से बचने के लिए नाकाफी है।